کہ آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ لوگ میرے نام پر عید میلاد النبی منائیں، بلکہ آپ کے آنے کا منشا وہ ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کی نقل اتارو، اور اس شخص کے لیے بھیجا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما دی تھی، ہم اس کو پڑھ کر اس کا احکام پر عمل کر لیتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نمونے بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ صرف کتاب اس کی اصلاح کے لیے اور اس کا کوئی فن، کوئی علم و ہنر سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے کسی مربی کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک نمونہ سامنے نہیں ہوگا اس وقت محض کتاب پڑھنے سے کوئی علم اور کوئی فن نہیں آئے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں داخل فرمائی ہے۔ ایک انسان اگر یہ سوچے کہ میڈیکل سائنس پر کتابیں لکھی ہوئی ہے، میں ان کتابوں کو پڑھ کر دوسروں کا علاج شروع کر دوں، وہ پڑھنا بھی جانتا ہے، سمجھدار بھی ہے، ذہن بھی ہے، اور اس نے کتابیں پڑھ کر علاج شروع کر دیا، تو وہ سوائے قبرستان آباد کرنے کے کوئی اور خدمت انجام نہیں دے گا۔ چنانچہ دنیا بھر کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی، اس وقت تک عام پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں جب تک وہ ایک مدت تک ہاؤس جاب نہ کرے، اور جب تک کسی ہسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں عملی نمونہ نہیں دیکھے گا، اس وقت تک صحیح ڈاکٹری نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے اب تک بہت سی چیزوں کو صرف کتاب میں پڑھا ہے، ابھی اس کے عملی نمونے اس کے سامنے نہیں آئے۔ اب مرض کتابی تفصیل کے ساتھ اس کی عملی صورت مریض کی شکل میں دیکھ کر اسے صحیح معنی میں علاج کرنا آئے گا، اس کے بعد اس کو عام پریکٹس کی اجازت دے دی جائے گی۔ کھانے پکانے کی کتابیں بازار میں چھپی ہوئی موجود ہے، اور ان میں ہر چیز کی ترغیب لکھی ہوئی ہے کہ بریانی اس طرح بنتی ہے، پلاؤ اس طرح بنتا ہے، کباب اس طرح بنتا ہے، قورمہ اس طرح بنتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں بنایا، کتاب سامنے رکھ کر اور اس میں ترغیب پڑھ کر قورمہ بنا لے، خدا جانے وہ کیا چیز تیار کرے گا۔ ہاں اگر کسی استاد اور جاننے والے نے اس کو سامنے بیٹھا کر بتا دیا کہ دیکھو قورمہ اس طرح بنتا ہے اور اس کی عملی تربیت دے دی، پھر وہ شاندار طریقے سے بنا لے گا۔ جب تک کسی مربی کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک وہ صحیح راستے پر، صحیح طریقے پر نہیں آ سکتا، اور کوئی علم و فن صحیح طور پر نہیں سیکھ سکتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری فرمایا، وہ در حقیقت اسی مقصد کو بنانے کے لیے تھا کہ ہم نے کتاب تو بھیج دی، لیکن تنہا کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے نمونہ تمہارے سامنے نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غرض کے لیے بھیجا کہ تاکہ تم یہ دیکھو کہ یہ قرآن کریم تو ہماری تعلیمات ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ ہے۔